ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ شیراز زمان صاحب، جنہوں نے آج ہی ایک کمپلینٹ جو ہے ECI میں فائل کی ہے فاروق عبداللہ کے اگینسٹ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 17 تاریخ کو شام کو ایک دلسوز واقعہ جو ہے شوپین کے علاقے میں ہمیں دیکھنے کو ملا، جب شام کو ایک سرپنچ کو ہے آتنکیوں نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد 19 تاریخ کو فاروق عبداللہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان سے بات چیت کرنا اہم ہے اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ اسی کے اگینسٹ جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ شیراز زمان نے فائل کمپلیٹ کی ہے۔ ان سے بات کرنے جانا سر آپ سے جاننا چاہیں گے، 16 تاریخ کو شام کو ایک دلسوز واقعہ پیش آیا، اس کے بعد 19 تاریخ کو اس کلنگ پہ جو ہے ٹپنی کشمیر گھاٹی میں شروع ہوئی، چاہے فاروق عبداللہ کی بات کرے یا محبوبہ مفتی کی بات کرے یا باقی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور اپنی کمپلینٹ جو ہے فاروق عبداللہ کے اگینسٹ کی ہے۔ تو میں نے آج ایک کمپلینٹ فائل کی اگینسٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی جو پرووکیشن سے کم ہے نہیں۔ نمبر فرسٹ، جو انہوں نے اعجاز احمد بٹ کی کلنگ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس بارے میں کمپلینٹ فائل کی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک منظم ادارے ہیں جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو بیان ہے وہ ہمارے ملک کی سالمیت اور ہماری جو انٹیگریٹی ہے، سورنٹی ہے ہمارے ملک کی، وہ اس کے خلاف ایک سازش ہے، اور وہ اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کی سورنٹی اور انٹیگریٹی کو۔ رہی بات پاکستان کی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی ضرورت نہیں تھی اور آج کی ڈیٹ میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان سے بات چیت کرنے میں، کیونکہ ہم نے بہت سے دکھ سہے ہیں، یہاں کے قبرستان آباد ہوئے ہیں، یہاں کے نوجوان آج بھی جیلوں میں ہیں۔ یہ سارا کچھ سارا جو معاملہ ہے، یہ ساری دین ہے ہمیں پاکستان کی ہی۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اپنے مسائل حل کرانے ہیں ترقی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، تو ہمارے پاس ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا۔ دلی سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں جو اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور خاص کر جموں کشمیر کو۔ تو ہمیں اگر شکایت ہوگی ہم ایڈریس کریں گے، ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا یہ ساری چیزیں ایڈریس کریں گے۔ تو پاکستان کا اس میں کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں جو امن شانتی کا دورہ ہے اس ٹائم، تو اس کو زخم پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں پاکستان نے اپنے پراکسیز دوبارہ سے کھڑے کیے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کی شکل میں یا کسی اور صاحب کی شکل میں، جو یہاں پہ اس امن شانتی کو درہم برہم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے سینسٹیو ایریا میں یہ چیز، جیسے پونچھ راجوری میں یہ چیز بتا دینا، اکراس دا بارڈر ان کی ایڈوکیسی کرنا کہ ان سے بات چیت کی جائے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی یہ چیز ہے کہ جس سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ملے یا یہاں کے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھی مثبت میسیج ہو۔ اس سے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ قتل و غارت پھر سے شروع ہوگی، خون خرابہ پھر سے شروع ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایما پہ اور پاکستان کی پراکسی بن کے یہاں اب کام کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سارے ان کے پراکسیز ختم ہو چکے ہیں، سپریٹسٹ آئیڈیالوجی ختم ہو چکی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب انہوں نے فاروق عبداللہ صاحب کو ہی ہائر کیا ہے اس چیز کو لے کے، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی مانگ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں گے پورے کشمیر گھاٹی کی سینیریو، اگر ہم دیکھیں گے اتنی ساری کلنگس ہوئی جورنگ دا ٹینیور آف نیشنل کانفرنس، ٹھیک ہے، تو تب یہ چیز کیوں نہیں مانگ کی گئی کہ تب جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ جانا چاہیے؟ میرے لحاظ سے تو یہ ایک پیس اور امن شانتی کو درہم برہم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، جس کی شروعات شاید فاروق عبداللہ کے ذریعے سے ہی کی گئی اکراس دا بارڈر۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے، رہی بات دوسری کہ سمپیتھی گین کرنے کے لیے یا کچھ بھی، مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے، جموں کشمیر کے عوام کو پتہ ہے کہ ان کی کرسی ہمیشہ نوجوانوں کی لاشوں پہ ہی کھڑی رہی آج تک۔ انہوں نے جتنا بھی پاور حاصل کیا، کرسیاں حاصل کی، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نوجوان کتنے مارے گئے، کیوں مارے گئے، کس چیز پہ مارے گئے، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے کون لوگ تھے، یہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تو پاکستان یا کسی اور کنٹری، خاص کر پاکستان کی ہی میں بات کروں، ان کو اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے کہ جموں کشمیر میں یہ امن اور شانتی کا جو دورہ ہے، اس سے ان کو تکلیف پہنچی، اور وہ اس کو درہم برہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس کا
آپ نے خود ہی دیکھا کہ ہمارے ایک سرپنچ اعجاز احمد بٹ صاحب کو شہید کیا گیا.